قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو 48واں پارٹ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس پارٹ کو بھی بہت پسند کریں گے اور زیادہ سے زیادہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ عاصم نے کہا، کلاڈیوس، زندگی سے میرے سارے رشتے اس دن ٹوٹ گئے تھے جب میں اپنے وطن سے نکلا تھا۔ اس کے بعد اپنی تمام خواہش اور دلچسپیاں ایک مذاق معلوم ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات مجھے یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ میں کبھی زندہ تھا۔ میرا ماضی ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ میں نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر جنگ کے ہنگاموں میں پناہ لینے کی کوشش کی تھی۔ اب مجھے اپنے عظیم ترین کارنامے بھی ایک مذاق معلوم ہوتے ہیں۔ میرے دوست، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں اب واپس نہیں جاؤں گا اور شاید طیبہ میں قیام کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ رات تم سے باتیں کرنے کے بعد میں زندگی کی بجائے موت کے متعلق سوچ رہا تھا اور میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اب اگر میں ایک ایسے انسان کے کام آ سکوں جس کے مستقبل کا راستہ سدا بہار نخلستان کی طرف جاتا ہے، تو اس کے بعد میرے لیے موت کا چہرہ شاید اس قدر بھیانک نہ ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا کلاڈیوس، اور اگر بابلون پہنچ کر میری کوئی تدبیر کارگر ہو سکی تو تم بہت جلد اپنے وطن کی ہوا میں سانس لے سکو گے۔ لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کہیے، کلاڈیوس نے بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا مجھے تمہارے وطن میں اپنی بیکاری کے لمحات کاٹنے کے لیے ایک چھوٹی سی چراگاہ اور چند بھیڑیں مل جائیں گی؟ ہاں، کلاڈیوس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر ایرانی وہاں پہنچ گئے تو آپ کو وہاں بھی اپنی چھوٹی سی چراگاہ اور چند بھیڑوں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی۔ عاصم گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کشتی کنارے پر لگی تو سردار کا بیٹا گھوڑے سے اتر کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے ساری رات یہ خیال پریشان کرتا رہا کہ دن کی تیز دھوپ میں کسی چھپڑ کے بغیر کشتی پر سفر کرتے ہوئے آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ یہ لوگ ہمارے دوست ہیں اور میرا پیغام سن کر آپ کو الوداع کہنے آئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہرن، پرندوں اور مچھلیوں کا تازہ شکار بھی لائے ہیں۔ آپ کشتی سے اتر کر تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں کشتی پر چھپڑ ڈلوا دیتا ہوں۔ مترجم نے سردار کے بیٹے کا مفہوم بیان کیا اور عاصم اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سردار کا بیٹا اور مقامی معززین اس کے گرد بیٹھ گئے اور چند آدمی کشتی پر گھاس پھوس کا چھپڑ ڈالنے میں مصروف ہو گئے۔ 1 ساعت بعد یہ کام ختم ہو چکا تھا اور کشتی پر شکار لادا جا رہا تھا۔ عاصم نے اٹھ کر سردار کے بیٹے سے مصافحہ کرتے ہوئے دوبارہ اس کا شکریہ ادا کیا اور کشتی پر سوار ہو گیا۔ جب کشتی روانہ ہونے لگی تو سردار کے بیٹے نے کنارے سے بلند آواز میں کہا، میں اب واپس جا رہا ہوں۔ آپ کو اگلی منزلوں پر میری ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم نے راستے کے دوسرے قبائل کو خبردار کرنے کے لیے ایلچی بھیج دیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ اس گھوڑے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے اس جانور پر سواری کرنے کا بہت شوق تھا۔ عاصم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کیا اور کشتی وہاں سے چل پڑی۔ ایک دن طیبہ کا ایرانی حاکم انتہائی پریشانی کی حالت میں قدیم شاہی محل کے ایک کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، حضور، اسکندریہ کا ایلچی حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ طیبہ کے حاکم نے غصے کی حالت میں سپاہی کی طرف دیکھا اور کہا، اسے لے آؤ۔ سپاہی سلام کر کے واپس چلا گیا اور نڈھال سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان جو اپنے لباس سے ایک معزز ایرانی معلوم ہوتا تھا کمرے میں داخل ہوا اور انتہائی بے تکلفی کے ساتھ طیبہ کے حاکم کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، میں صبح سے آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ طیبہ کے حاکم نے جواب دیا، میں کل اعلی صبح آپ کے ساتھ سواروں کا ایک دستہ روانہ کر سکتا ہوں، لیکن اس بات کا ذمہ نہیں لے سکتا کہ آپ بخیر و عافیت وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایلچی نے کہا، اسکندریہ کے گورنر کے نام شہنشاہ کا فرمان یہ تھا کہ حبشہ کی طرف پیش قدمی کرنے والے لشکر کو
کسی تاخیر کے بغیر آگے بڑھنے سے روک دیا جائے اور نصف فوج ایشیائے کوچک کے محاذ کی طرف روانہ کر دی جائے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں ذرا سی کوتاہی کے نتائج ہمارے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں، لیکن ہمارے گورنر نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ آپ کسی روک ٹوک کے بغیر وہاں پہنچ جائیں گے؟ اب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ فوج کتنی دور جا چکی ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نوبہ میں ہمارے سینکڑوں آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، اور جب سپہ سالار نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ ایک زبردست کمک کے بغیر اس مہم کی کامیابی کی کوئی امید نہیں، تو ان کے ایلچی کو بابلون سے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا تھا کہ شہنشاہ تمہاری طرف سے حبشہ کی فتح کے سوا کوئی اور خبر سننا پسند نہیں کریں گے۔ ایلچی نے جواب دیا، شہنشاہ نے حبشہ کی فتح کرنے کا ارادہ ترک نہیں کیا، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ کسی اور محاذ پر توجہ دینے سے پہلے قسطنطنیہ فتح کر لیا جائے۔ آپ اگر مجھے کل ہی یہاں سے روانہ کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ ایک دن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دے چکا ہوں، آپ رات کے پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ایک ایرانی افسر ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، جناب پہرے داروں نے ایک رومی کو گرفتار کیا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں حبشہ کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کے عرب دستوں کے سالار کا غلام ہوں اور نوبہ سے کشتی پر سوار ہو کر یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے سپاہیوں کو کشتی کی تلاشی لینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ طیبہ کے حاکم نے پوچھا، وہ غلام کہاں ہے؟ جناب ہم نے اسے قید خانے میں بند کر دیا ہے، لیکن وہ آپ سے ملنے پر مصر ہے، اسے یہاں لے آؤ۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ طیبہ کا حاکم یہ کہہ کر افسر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسکندریہ کا ایلچی چند ثانیے تذبذب کی حالت میں بیٹھا رہا، پھر وہ اچانک اٹھا اور بھاگتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قید خانے کی کوٹری کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ افسر کا اشارہ پا کر پہرے داروں نے کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ کلاڈیوس لپک کر باہر نکلا اور اس نے طیبہ کے حاکم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ عاصم کو جانتے ہیں، وہ حبشہ کی مہم پر جانے والی فوج میں عرب رضاکاروں کا سالار تھا۔ میں اسے جانتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ میں تمہیں بھی دیکھ چکا ہوں۔ کلاڈیوس نے کہا، عاصم دریا کے کنارے کشتی میں پڑا ہوا ہے، وہ بیمار ہے اور سپہ سالار کا یہ حکم ہے کہ اسے بابلون یا اسکندریہ پہنچا دیا جائے۔ اگر یہاں کوئی اچھا طبیب ہے تو آپ اسے ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ طیبہ کے حاکم نے سوال کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہم کشتی پر آئے ہیں، ان کے لیے گھوڑے پر سوار ہونا ممکن نہ تھا۔ تمہیں راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ نہیں، بلکہ راستے کے تمام قبائل نے ہمیں ہر ممکن مدد دی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ قدم قدم پر مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع درست تھی، لیکن اب ایک لڑائی میں نقصان اٹھانے کے بعد وہ آپ کی فوج کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ایک بااثر قبیلے کا سردار ہمارے حال پر مہربان ہو کر ہمیں کشتی اور ملاح مہیا نہ کرتا تو ہمارے لیے یہاں تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ طیبہ کے حاکم نے کہا، چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد طیبہ کا حاکم شہر کا ایک مشہور طبیب اور اسکندریہ کا ایلچی پہنچ چکے تھے۔ عاصم انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن طبیب نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھی، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر لیٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم آرام سے لیٹے رہو، ہم تمہارے لیے ڈولی منگوا رہے ہیں۔ عاصم نے طیبہ کے حاکم سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ مجھے کشتی سے اتارنے کی بجائے ہمیں کھانے پینے کا سامان مہیا کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ مجھے اس حالت میں کشتی سے اترنا پسند نہیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے لیے بابلون یا اس سے آگے سمندر کے کنارے کسی شہر کی آب و ہوا بہتر ہوگی۔ طبیب نے کہا، لیکن تمہیں سخت بخار ہے اور اس حالت میں سفر جاری رکھنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ تمہارے لیے چند دن یہاں ٹھہرنا بہتر ہوگا۔ نہیں، اس علاقے کی گرمی شدت مجھے تندرست نہ ہونے دے گی۔ طیبہ کے حاکم نے کہا، ہم تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں یہاں روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے لیے سپہ سالار تک کوئی پیغام پہنچانے کی آسان ترین صورت کیا ہے؟ یہ ایلچی شہنشاہ کی طرف سے فرمان لے کر آیا ہے کہ فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے اور سواروں کے دستے قسطنطنیہ کے محاذ پر بھیج دیے جائیں۔ عاصم نے جواب دیا، اگر آپ میرے لیے نئے آدمیوں کا انتظام کر سکیں تو یہ ملاح کسی وقت کا سامنا کیے بغیر آپ کے ایلچی کو سپہ سالار کے پاس پہنچا سکتے ہیں۔ ہم تمہیں اس سے زیادہ کشادہ اور آرام دہ کشتی
اور انتہائی قابل اعتماد ملاح دے سکیں گے، لیکن تم کو اس بات کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ یہ لوگ راستے میں ہمارے آدمیوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، ان کا سردار ہمارا دوست بن چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کی رفاقت کی بنا پر راستے کا کوئی قبیلہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ میرے ساتھ راستے کے تمام قبائل کا سلوک انتہائی دوستانہ تھا۔ طیبہ کے حاکم نے کہا، نوبہ میں فوج کی مشکلات کی اطلاعات سننے کے بعد میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ سپہ سالار کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے لیے ایک اچھی خاصی فوج روانہ کرنی پڑے گی، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قدرت نے تمہیں ہماری مدد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ایلچی نے کہا، میں جلد از جلد سپہ سالار کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور آپ ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ان کی خدمات فراموش نہیں کی جائیں گی اور سپہ سالار انہیں بڑے سے بڑے انعام کا حقدار سمجھے گا۔ عاصم نے جواب دیا، یہ لوگ آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیں گے، لیکن اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک گھوڑا عنایت کر دیجئے، اس کے بعد یہ آپ پر اپنی جانیں نچھاور کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ گھوڑا ان کے لیے نایاب چیز ہے۔ ایلچی نے طیبہ کے حاکم کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، میں انہیں اپنے استبل کے بہترین گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم کچھ دیر ارکموس کے ذریعے ملاحوں سے باتیں کرتا رہا اور پھر طیبہ کے حاکم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ آپ کے ایلچی کو سالار کے پاس پہنچانے کا ذمہ لینے کو تیار ہیں، لیکن ان کے ساتھ کسی ایسے آدمی کو بھیجنا ضروری ہے جو ان لوگوں کی زبان جانتا ہو۔ طیبہ کے حاکم نے ارکموس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ عاصم نے جواب دیا، یہ قیدی ہے اور میں اسے بابلون پہنچتے ہی آزاد کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو طیبہ میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو ان لوگوں کی زبان جانتے ہوں۔ ارکموس نے کہا، نوبہ کے سینکڑوں باشندے مقامی لوگوں کے ہاں ملازمت کرتے ہیں، آپ ان میں سے کسی کو ان کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ طیبہ کا حاکم ارکموس کو مسترب دیکھ کر مسکرایا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر عاصم تمہیں آزاد کرنے کا وعدہ کر چکا ہے تو ہم تمہیں واپس نہیں بھیجیں گے۔ پھر وہ عاصم سے مخاطب ہوا، تم مجھے سفر کے قابل نظر نہیں آتے، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ چند دن یہاں قیام کرو؟ نہیں، آپ مجھے جانے دیں، میں اس علاقے کی گرمی میں صحت یاب نہیں ہو سکوں گا۔ طیبہ کے حاکم نے طبیب سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ انہیں آرام کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ جانے پر بضد ہیں تو میں انہیں چند دن کے لیے دوائی دے سکتا ہوں۔ طیبہ کے حاکم نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، بہت اچھا، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو ہم بھی۔ طیبہ کے حاکم نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، بہت اچھا، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو ہم ابھی تمہارے سفر کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ ایک ساعت بعد عاصم، کلاڈیوس اور ارکموس ایک خوبصورت بادبانی کشتی میں بابلون کا سفر کر رہے تھے۔